أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قابل احترام معزز و مکرم بزرگان محترم، میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ساری تعریفیں، بڑائی بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی اللہ تنہا خالق ہے، وہی اللہ تنہا رازق ہے، وہی اللہ تنہا مشکل کشا ہے، وہی اللہ تنہا حاجت روا ہے، وہی اللہ تنہا بندہ نواز، وہی اللہ تنہا غریب نواز ہے، وہی اللہ مختار کل ہے، وہی اللہ غوث الورا ہے، وہی اللہ دستگیر ہے۔ ساری عبادتیں اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، چاہے عبادت قیام کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، سجود کی شکل میں ہو، طواف کی شکل میں ہو، نظر و نیاز کی شکل میں ہو، توکل اور بھروسے کی شکل میں ہو۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین
العالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے حقیقی کامیابی کیا ہے۔ معزز سامعین، دور حاضر میں دنیا والوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، ہر ایک کامیابی کی فکر میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور پوری دنیا کامیابی کے پیچھے بڑی تیزی سے رواں دواں نظر آتی ہے۔ آج دنیا والوں کا نقطہ نظر ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مقصد اپنے سامنے رکھے، اور دنیا ایسے لوگوں کو کامیاب سمجھتی ہے جن کے پاس بینک بیلنس ہو، لکھپتی کروڑ پتی ہو، جائیداد ہو، اونچی اونچی عمارتیں ہو، بہترین سواریاں ہو اور زندگی گزارنے کے تمام لذتیں، عیش و آرام بالکل مہیا ہو۔ ایسے لوگوں کو دنیا والے دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور یہ فکر کرتے ہیں کہ کاش مجھے بھی یہ ساری نعمتیں مل جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج دنیا کا جو نقطہ نظر ہے کہ روٹی کپڑا مکان، اور اسی کے پیچھے آج دنیا رواں دواں نظر آ رہی ہے۔ کامیابی، حقیقی کامیابی دنیا کے اندر کامیاب ہونا نہیں۔ ایک طالب علم محنت کرتا ہے کہ وہ اچھے نمبرات میں کامیاب ہو جائے، ایک بزنس مین محنت کرتا ہے کہ وہ تجارت میں کامیاب ہو جائے، اور ایک تجارت تاجر اپنے میدان میں کامیاب ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ ہر ایک اپنے مقصد کو پورا کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ساری کی ساری دنیاوی کامیابیاں صرف اور صرف خبر کے باہر رہے گی۔ جب تک زندگی ہے، نعمتیں موجود ہے، جب زندگی ختم ہو گئی، قبر میں چلے گئے تو ساری دولت، بینک بیلنس، بہترین سواریاں، بہترین جائیداد، بلڈنگیں، سارے عیش و آرام کی چیزیں قبر کے اوپر رہ جائے گی۔ رشتہ دار وارثین ہڑپ کر لیں گے۔ وہاں پر جو چیز رہے گی وہ اعمال صالحہ۔ شریعت میں کامیابی کا ایک بہترین اصول بتلایا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اٹھائیے، دیکھیے رب العالمین کیا فرماتے ہیں۔ انسان کی زندگی، انسان کی زندگی کی حالت، انسان کی زندگی کی کیفیت کو مختصر انداز میں رب العالمین نے واضح کر دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی 10 سال زندگی گزارتا، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100 سال، کوئی 110 سال۔ اس کے بعد اسے دوسری دنیا میں قدم رکھنا ہے، اور جو دوسری زندگی رہے گی وہ اس زندگی کا نتیجہ رہے گی۔ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارا پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار
یہی الفاظ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر رب العالمین اسی کامیابی کی جانب اشارہ کیا اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، آخرت کو چھوڑ دینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہی کامیابی ہے۔ کہیں اس لفظ کو مفلحون کہا گیا، کہیں کہا گیا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ اٹھائیے سورہ مومنون اور ابتدائی 10 آیتیں پڑھیے، کامیاب لوگوں کی صفتیں بتلائی گئی کہ کامیاب بننا چاہتے ہو تو ان اوصاف کو اپنانا ضروری ہے۔ ایک جگہ کہا گیا قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس رب العالمین کے پیغام کو ہم اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے اور گویا کہ آج میرے اس جمعے کا پورے کا پورا دار و مدار اسی ایک آیت کے ٹکڑے پر ہے۔ اسے اٹھنے سے پہلے یاد کر لیجئے اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے۔ یقیناً کامیابی، کامرانی انشاءاللہ قدم چوم لیں گے۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، گرچہ دنیا والے کسی کو بھی کچھ بھی کامیابی کیوں نہ کہے۔ آج ایک انسان جائیداد بنانے میں اپنی پوری زندگی توانائی صرف کر دیتا ہے، لیکن جب وہ اپنے خواہشات کی فکر میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں زندگی گزارتے رہتا ہے تو دنیا کے لوگ غالب آ جاتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور معمولی دنیاوی چیزوں کے عوض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ فکر یہ ہوتی ہے کہ مجھے کسی طرح وہ چیز مل جائے اور یہی خواہشات کے اندر زندگی گزارتے رہتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک لمبی لکیر کھینچی اور کہا انسان کی امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، آرزویں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انسان خواہشات کرتے رہتا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے۔ موت آ جاتی ہے، پوری خواہشات کھری کی کھری رہ جاتی ہے۔ معزز سامعین، محلات تعمیر کرنا ہو تو جنت میں محل تعمیر کیجیے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جنت کے محلات ایسے رہیں گے کہ ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی کی رہے گی، وہاں پر گارا یا سیمنٹ کستوری والی مشک کی رہے گی اور ریت، سنگریزے، ہیرے جواہرات کے رہیں گے اور وہاں کی مٹی کستوری کی رہے گی اور جس سے خوشبو پھوٹتی رہے گی۔ رب العالمین ایسے محلات تعمیر کیے ہوئے ہیں مومنوں کے لیے کہ اگر ان محلات کی فکر کوئی اگر کرے گا تو یقیناً دنیا اس کے سامنے ٹھیک ہی معلوم ہوگی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ کو وضاحت کے ساتھ سنیے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب کیسے ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، طبرانی کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل میرے پاس ایسے وقت میں آئے جو عام طور پر نہیں آیا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جبرائیل امین کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ جبرائیل کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو، پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہو، بے چین بے قرار ہو، کیا بات ہے، اس وقت میں آنا تمہارا۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آنکھوں سے جہنم کا منظر دیکھ کر آیا ہوں اور وہ منظر مجھے بے چین بے قرار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے
وجہ سے بالکل سرخ لال ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک 1000 سال بھڑکانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے آگ جلتے جلتے سفید ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو 1000 سال دھنکانے بھڑکانے کا حکم دیا، تو وہ آگ جل کر کالی ہو گئی، اتنی کالی اتنی سیاہ کہ نہ اس کی چنگاری بجھتی ہے نہ وہ آگ کبھی بجھتی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جہنم دنیا والوں پر سوئی کے ناکے یعنی سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے باریک جس میں تاغہ ڈالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اگر یہ جہنم سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر کھول دی جائے تو اللہ کی قسم اس کی گرمی اور اس کی تپش کی وجہ سے ساری دنیا والے جل جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیے، آج سورج کروڑوں میل دور ہے، گرمیوں کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، ابھی بے چینی بے قراری بڑھ گئی، فین کے بغیر اے سی کے بغیر کولر کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ ذرا اس جہنم کا اندازہ لگائیے کہ اگر وہ جہنم اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر کھول دی جائے تو دنیا پوری جل جائے گی، تو کوئی اگر اس کے اندر جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی لیے کہا گیا انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم ایسے چنگاریاں پھینکے گی جو بڑے بڑے محلات کی طرح ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں جو داروغہ ہے جہنم کا، اگر وہ ایک مرتبہ دنیا میں جھانک لے، اس کی ہیبت ناکی، اس کی بدصورتی، اس کی بدبو اور ڈرونی صورت کی وجہ سے دنیا کی چمک دمک دنیا کی رونق پوری مار پڑ جائے گی، اس کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا اور جاندار مر جائیں گے۔ جھانک لینے کی یہ کیفیت ہوگی جس کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم کے داروغے کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ بھاگ بھاگ کر آگ چلا رہا ہے، جس طریقے سے ایک دعوتی جب دیر چڑھاتا ہے اور دعوت کا وقت بالکل قریب رہتا ہے، جس طریقے سے بھاگ بھاگ کر آگ بھڑکاتا ہے تاکہ جلد سے جلد پک جائے، اس بے چینی بے قرار کے ساتھ جب جہنم کے داروغے کو دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھاگ رہا آگ بھڑکا رہا، وہاں سے کہنے لگے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہے جہنم کا داروغہ جو آگ بھڑکا رہا ہے، آج بھی گناہگاروں کے لیے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جہنم کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، دنیا اس طریقے سے غالب آ گئی ہے کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بے حیائی بڑے زوروں پر نظر آتی ہے۔ اور 2 دن کے بعد ویلنٹائن ڈے ہے، دیکھیے کس طریقے سے بے حیائی عام ہوتی ہے، کس طریقے سے لڑکیاں اپنے گھروں کی عصمتوں کو عزتوں کو بازار میں نیلام کرتی ہے، جس طریقے سے تہذیب اور ماڈرن کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، یہ حقیقت میں ایک بدنما داغ ہے مسلم معاشرے پر۔ معزز سامعین، اسلام بے حیائی کی کبھی اجازت نہیں دیا، بے حیائی کے قریب بھی آنے سے اسلام نے منع کیا۔ یہی جہنم ہوگی، جہنم کے اندر جہنمیوں کی شرمگاہوں سے بدبو نکلے گی جس سے پورے جہنمی پریشان رہیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہا جائے گا کہ یہ زانی زناکار مرد اور عورتوں کی شرمگاہ سے نکلی ہوئی بدبو ہے جس سے خود ایک عذاب بن جائے گی یہ کیفیت۔ معزز سامعین، جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمیوں کو جو زنجیروں سے باندھا جائے گا اس کا ایک حلقہ، زنجیر حلقوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کا معمولی ایک حلقہ اگر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی اگر رکھ دیا جائے، اس کے بھاری پن، اس کے وزن کی وجہ سے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور وہ زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ ایسی زنجیروں سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا۔ یہ کیفیت جبرائیل بتلاتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں، آنسو نکلتے جا رہے ہیں۔ وہ نبی
جن کے پورے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ نبی جن کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، رو رہے ہیں منظر دیکھ کر، سن کر۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ جبرائیل بس کرو اور سننے کی تاب نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ خوف کی وجہ سے میرا دل پاش ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی طرف دیکھا تو جبرائیل بھی رو رہے ہیں، کہنے لگے کہ جبرائیل تم بھی روتے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں میرا جو مقام آج اللہ کے پاس ہے آئندہ ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے اللہ ایسے آزمائے جیسے ابلیس کو آزمایا تو فرشتوں میں سے تھا، ایک نافرمانی کی سجدہ نہیں کیا، جہنم میں چلا گیا۔ آج ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ پتہ نہیں اللہ مجھے ایسے آزمائے جیسے ہاروت و ماروت کو فرشتے سے انہیں آزمایا، رو رہے ہیں۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبرائیل تمہیں نافرمانی سے امن دے دیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جبرائیل امین اپنے مقام پر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر سن کر واپس آ رہے تھے، لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ لوگوں ہنس رہے ہو، دنیا میں پھنسے ہوئے ہو، میں تمہارے پیچھے جہنم دیکھ کر آیا ہوں، اگر تم جان لو کھانا پینا چھوڑ دو گے، عیش و آرام پھیکا معلوم ہو جائے گا، آخرت کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ صحیح نبی کی تبرانی کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس جہنم سے بچنا ایک مومن کا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے، اسی کو اپنی کامیابی سمجھنا چاہیے۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ جنت جس کی خوشخبری رب العالمین اپنے کلام میں دی، وہ جنت جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اس جنت کا تذکرہ پڑھیے، بار بار اپنے ایمان کو منور کیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الایمان باب آخر اہل النار خروجہ کے تحت نقل کیے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اپنے دل و دماغ کو یکسو کیجیے اور اپنے تمام دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیجیے اور اطمینان کے ساتھ پوری یکسوئی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے، یہ حدیث سنیے، انشاءاللہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی اور یہ روایت ہمارے لیے انشاءاللہ اپنی کامیابی حاصل کرنے کا سبب بن جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو عذاب ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو نکالے گا جو سب سے آخری میں جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، آخر میں جنت میں داخل ہونے والا، جسے معمولی درجہ جنت میں دیا جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخری شخص جہنم سے نکلے گا، آگ کے انگارے ہیں، تڑپ رہا ہے، گرتے پڑتے بیٹھ کر جس طریقے سے بچے گھستے ہیں اس طریقے سے گرتے پڑتے لڑکتے جہنم کے دروازے سے نکل جائے گا اور پلٹ کر دیکھے گا جہنم کو اور یہ کہے گا الحمدللہ الذی انقذنی من النار، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے جہنم سے، اس جہنم سے نجات دی۔ کیا کیفیت ہوگی کتنے عذابات کے بعد جب وہاں سے نکلے گا تو خوشی کا کیا عالم ہوگا میرے بھائی۔ وہاں سے تو نکل جائے گا، جہنم سے باہر آ گیا، جنت میں داخل نہیں ہوا، سامنے ایک درخت نظر آئے گا، درخت کے بعد ایک نہر بہ رہی ہوگی، اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ تیرا فضل ہے، شکر ہے، تو نے مجھے جہنم سے نجات دے دی، اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں وہاں پر سایہ حاصل کروں اور پانی پیوں وہاں کا۔ اللہ کہے گا کہ بندے اور کوئی چیز نہیں مانگے گا، بندہ کہے گا کہ کوئی چیز نہیں مانگوں گا، بس میری اتنی خواہش ہے کہ اے اللہ تو مجھے وہاں تک پہنچا دے۔
چنانچہ بندہ اللہ سے وعدے کرے گا، وہاں تک اسے پہنچائے گا، وہاں کی نہر کا پانی پیے گا، اس کے بعد پھر بے چینی بے قراری بڑھ جائے گی، دیکھے گا کہ ایک اور درخت اس کے سامنے نظر آ رہا ہے، پھر رب سے کہے گا کہ الہی مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا کہ اے ابن آدم، تو نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا کہ کوئی اور چیز نہیں مانگے گا، لیکن یہ کیا ہے پھر مانگ رہا ہے؟ کہے گا کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا، صرف یہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ پھر اللہ سے وعدے کرے گا، چونکہ اللہ کو انسان کی فطرت اور انسان کی عادت معلوم ہے، رب جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسے اس دوسرے درخت کے قریب کیا جائے گا، پھر وہاں چلا جائے گا، پھر پانی پیے گا، اس کے بعد پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا، درخت کو دیکھے گا، پھر خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ مجھے وہاں تک پہنچائے۔ اللہ کہے گا کہ اے ابن آدم، تیرے وعدے کب ختم ہوں گے؟ ابھی تو نے اس سے وعدہ کیا اور کوئی چیز نہیں پوچھے گا، پھر پوچھ رہا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے عاجز سمجھے گا، پھر اس درخت کے قریب کر دے گا، اب وہاں اس درخت کے تیسرے درخت کے قریب جب جائے گا تو جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا، جنتیوں کی آوازیں آئے گی، پھر بے چین بے قرار ہوگا، جنت سامنے ہے اور بے چینی بے قراری پڑ رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا رب میری خواہش پوری کرنے والا ہے، رب کو بھی معلوم ہے کہ میرے بندے کی یہ خواہش ہے۔ اس کے بعد اللہ سے کہے گا کہ الہی اب مجھے جنت میں داخل کر دے، اب مجھے جنت میں داخل کر دے، اب صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ کہے گا کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تیرے سوالات کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ تیری خواہشات کب پوری ہوگی؟ ابھی تو نے مجھ سے وعدہ کیا، پھر مانگ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دیں گے، وہ جنت میں جائے گا اور اس کے دل میں خواہش یہ چیز ڈالی جائے گی کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، اب مجھے جنت میں جگہ کہاں ملے گی؟ جنت میں چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا کہ جنت میں چلا جا، دنیا کی وسعت کے برابر تجھے جنت دے دی گئی، ایک اور 10 گنا تجھے دنیا کے برابر جنت دے دی گئی۔ سبحان اللہ، دنیا اور اس جیسی 10 گنا جنت میں جگہ مل جائے تو خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ بندہ کہے گا الہی کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو، کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ آپ تو رب العالمین ہیں، کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ یہ روایت یہاں تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلانے کے بعد مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، اور لوگوں نے پوچھا کہ مجھ سے پوچھتے نہیں کیوں ہنس رہا ہوں میں؟ لوگوں نے کہا کہ بتلائیے کیوں مسکرا رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہمارے سامنے پیش کی تو مسکرانے لگے۔ ہم نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے، کیوں مجھ سے مذاق کرتا ہے، اللہ کو بھی بندے کی یہ بات سن کر ہنسی آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ بھی مسکرائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہے تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ بڑی جامع روایت ہے، اس روایت کو ہمیشہ اپنے ذہن نشین کیجئے کہ دنیا کے اندر ہم عیش و آرام کے لیے نہیں آئے، دنیا کے اندر آزمائش کے لیے آئے، اور یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان کا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے جتنا لگ جائے گا دین سے دور ہوگا، جو دین سے جتنا لگ جائے گا دنیا اس کو پھیکی نظر آئے گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکاری، جنت خواہشات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، نفس پر گرا گزرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دی گئی۔ حفت الجنت بالمکاری، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی۔ جنت میں جانے کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے وہ
الامل، اور مرحلہ ہوتا ہے جو جنت کے خواہش مند ہوتے ہیں بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی مکار ہے، یہی مکار ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے۔ آج ماں باپ اپنے اولاد کو فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس لیے کہ بیٹا پڑھ رہا ہے، اگر فجر کی نماز پڑھ لے گا تو دن بھر سوتا رہے گا، اگر کوئی فجر پڑھ لے گا تو نیند خراب ہوگی، کاروبار متاثر ہوگا۔ یہاں پر مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ لوگوں کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہو؟ کامیابی تو یہاں ہے، لیکن کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم اس لیے کاروبار کو بند کرنا نہیں چاہتے، نماز کے لیے چلے جائیں گے تو کاروبار متاثر ہوگا، وقت ضائع ہوگا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات، اور جہنم شہوات سے بھر دی گئی، خواہشات سے جہنم بھر دی گئی۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کامیابی کا حقیقی معیار حصول جنت اور جہنم سے نجات ہے، اور اسی مقصد کے لیے رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں ایک امتحان گاہ میں ہیں۔ جس طریقے سے ایک طالب علم امتحان حال میں بالکل محتاط رہتا ہے، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، یہ وہ ٹائم پاس نہیں کرتا، پوری توجہ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، یہ احتیاط ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنی پوری زندگی میں لگا دینا چاہیے۔ دین کے لیے اپنی توانائی صرف کرنا چاہیے۔ آج دنیا اس طرح غالب آ گئی ہے میرے بھائی، آج اپنی خواہشات کو پورا کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ آج واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ اور لہو و لعب اتنی عام ہو گئی ہے کہ تمام چیزیں بندوں کو دین سے دور کر رہی ہے اور بے حیائی کی جانب تیزی سے دھکیل رہی ہے۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اس عزم کے ساتھ اٹھیے کہ اللہ، ہم تیری رضا کے لیے زندگی گزاریں گے، تجھے خوش کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے۔ الہی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، ان اعمال سے، برائیوں سے بچا جو ہمیں جہنم میں دھکیل سکتے ہیں۔ جو جنت میں داخل ہو گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ اسی کامیابی کی فکر میں اپنی پوری زندگی گزار دیجئے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام کو حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیاوی لذتوں سے الہی ہم تمام کو دور رکھ۔ الہ العالمین عقل حلال کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی سے دور رکھ۔ الہی نکاح کو آسان کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے۔ الہ العالمین ہماری تمام جائز مرادوں کو، جائز خواہشات کو الہی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ جو آبا دعاؤں کی درخواست کیے ہیں شفا یابی کے سلسلے میں، ہم ان تمام کے لیے، ان تمام مریضوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہی ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ہمارے خاندان والوں میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، سارے عالم کے مسلمان جہاں بیماریوں سے پریشان ہیں، الہی اپنے فضل و کرم سے انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ میری والدہ جو فریش ہے، کئی دن سے بیمار ہے، جوڑوں میں درد میں مبتلا ہے، الہی میں دعا کرتا ہوں کہ میری والدہ کو صحت دے، آپ کے والدین کو صحت عطا فرما۔ اگر والدین موجود ہو تو ان کی خدمت کر کے جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر والدین موجود نہ ہو تو ہماری عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، الہی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، الہی انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جبار كريم ملك الرؤوف الرحيم ورب الحليم۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں، ایک اہم اعلان اور اپیل ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مسجد ماشاءاللہ آباد ہو رہی ہے اور کئی دینی کام الحمدللہ یہاں پر ہو رہے ہیں، تعمیری کام بھی الحمدللہ چل رہا ہے اور مکمل بھی ہو چکا ہے،
کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، اور یقین جانیے ہمارا یہ تعاون دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اگر نکلے گا تو یہی اللہ دنیا میں برکت کی شکل میں ہمیں لوٹائے گا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔